الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری یہ ویڈیو جو ہے نکاح کی اقسام کے بارے میں ہے، لہٰذا کتب فقہ میں تلاش اور طلب کے بعد نکاح کی جو قسمیں سامنے آتی ہیں وہ 11 ہیں، لہٰذا نکاح کی 11 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نکاح اصیلی، نمبر 2 نکاح وکیلی، نمبر 3 نکاح فضولی، نمبر 4 موقوف، نمبر 5 باطل، نمبر 6 فاسد، نمبر 7 متع، نمبر 8 موقت، نمبر 6 شغار اور نمبر 10 معلق، نمبر 11 نہاریہ۔ نمبر 1 نکاح اصیلی۔ اگر مرد اور عورت دونوں اپنا نکاح 2 گواہوں کے سامنے خود کریں، اس طرح کہ ایک نے کہا کہ میں نے اپنا نکاح تیرے ساتھ کیا، دوسرا کہے میں نے قبول کیا، تو اسے فقہائے کرام کی اصطلاح میں نکاح اصیلی کہتے ہیں۔ نمبر 2 نکاح وکیلی۔ اگر کسی نے اپنا نکاح خود نہیں کیا بلکہ کسی سے کہہ دیا کہ تم میرا نکاح کسی سے کر دو، یا یوں کہا کہ میرا نکاح فلاں سے کر دو، تو اس نے 2 گواہوں کے سامنے نکاح کر دیا، تو اسے فقہائے کرام کی اصطلاح میں نکاح وکیلی کہتے ہیں۔ پھر نکاح اصیلی اور نکاح وکیلی کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ نکاح اصیلی میں شرط ہے کہ ایجاب و قبول دونوں کے الفاظ گواہ سنیں، اور وکیلی میں صرف ایجاب کا لفظ سننا کافی ہے۔ نمبر 3 نکاح فضولی۔ اگر کسی نے اپنا نکاح خود نہیں کیا اور کسی کو وکیل بھی نہیں بنایا، بلکہ ایک شخص نے بلا حکم بذات خود کسی عورت کا کسی شخص سے نکاح کرا دیا، اور جب اس شخص کے پاس نکاح کی خبر پہنچی تو زبانی اجازت دے دی یا کوئی زیور یا مہر وغیرہ اس عورت کے پاس بھیج دیا، پس جب یہ چیزیں اس عورت کے پاس پہنچ گئی ہیں تو نکاح منعقد ہو گیا۔ اسے فقہائے کرام کی اصطلاح میں نکاح فضولی کہتے ہیں۔ نمبر 4 نکاح موقوف۔ اس میں نکاح کے صحیح ہونے اور نہ ہونے کا دار و مدار غیروں کی اجازت پر ہے، تو اسے فقہائے کرام کی اصطلاح میں نکاح موقوف کہتے ہیں۔ مثلا ایک ولی کے حقدار ہوتے ہوئے دوسرے ولی نے نابالغ کا نکاح کر دیا، جیسے حق تو باپ کا تھا لیکن دادا نے نکاح کر دیا اور باپ سے بالکل رائے نہیں لی، تو وہ نکاح باپ کی اجازت پر موقوف رہے گا۔ اسی طرح نابالغ لڑکا یا لڑکی نے بغیر اجازت ولی اپنا نکاح کر لیا یا کسی اور نے نکاح کر دیا، تو یہ نکاح ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا۔ نمبر 5 نکاح باطل۔ جو نکاح ذاتاً اور وصفاً دونوں طرح غیر مشروع ہو، یعنی اس کا وجود و عدم دونوں یکساں ہیں، مثلا محرمات سے نکاح کرنا، تو اس جیسے نکاح کو فقہ کرام کی اصطلاح میں نکاح باطل کہا جاتا ہے۔ نمبر 6 نکاح فاسد۔ جو نکاح ذاتاً مشروع ہو، وصفاً غیر مشروع ہو، یعنی عقد نکاح کی شرائط میں سے کوئی شرط فوت ہو گئی ہو، مثلا بغیر گواہوں کے نکاح کرنا، تو اس جیسے نکاح کو فقہ کرام کی اصطلاح میں نکاح فاسد کہتے ہیں۔ پھر دونوں کے احکام میں کئی وجوہ سے فرق ہے۔ نمبر 1 نکاح فاسد میں نسب ثابت ہوگا اور باطل میں نسب ثابت نہیں ہوگا۔ نمبر 2 نکاح فاسد میں عدت واجب ہوتی ہے اور باطل میں نہیں۔ نمبر 3 اگر نکاح فاسد میں وطیع کرے تو حد واجب نہیں ہوتی، اور باطل میں جان بوجھ کر وطیع کرے تو زنا ثابت ہو کر حد واجب ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 نکاح متع۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے کہے کہ میں تجھ سے اتنی مدت تک اتنے مال کے بدلے نفع اٹھاؤں گا، تو اسے فقہائے کرام کی اصطلاح میں نکاح متع کہا جاتا ہے۔ نکاح موقت۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے 2 گواہوں کی موجودگی میں ایک مدت محدود کے لیے نکاح کرے، تو اسے فقہائے کرام کی اصطلاح میں نکاح موقت کہتے ہیں۔
پھر نکاح موقت اور نکاح متع میں دو طرح سے فرق بیان کیا جاتا ہے۔ نکاح موقت میں لفظ تزوج مذکور ہوتا ہے، متع میں نہیں۔ موقت میں شہادت شاہدین ہوتی ہے، متع میں نہیں۔ نمبر 9، نکاح شغار۔ اگر کسی نے اپنی بیٹی وغیرہ کو اس شرط پر دوسرے کے نکاح میں دیا کہ وہ دوسرا شخص اپنی بیٹی وغیرہ سے اس کی نکاح کرا دے، پھر ایک کی مل کے بضع دوسرے کا مہر ہے، تو اسے فقہ کرام کی اصطلاح میں نکاح شغار کہتے ہیں۔ شغار ماخوذ ہے شغور سے، اور شغور کے معنی ہیں رفع اور اخلاء، یعنی خالی کرنا۔ تو وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ یہ نکاح چونکہ مہر سے خالی ہے، اس وجہ سے اس نکاح کو نکاح شغار کہتے ہیں۔ اور بعض کی رائے یہ ہے کہ شغار کے معنی ہیں بعد۔ اس صورت میں وجہ تسمیہ یہ ہوگی کہ گویا زوجین مہر کی نفی کر کے حق سے دور ہو گئے ہیں، اس وجہ سے اس نکاح کا نام نکاح شغار رکھا گیا ہے۔ نمبر 7، نکاح معلق۔ کسی شرط کے ساتھ معلق کر کے نکاح کرنا۔ مثلا اگر کسی نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اگر تم اس گھر میں داخل ہوگی تو میں تیرا فلاں مرد سے نکاح کر دوں گا، اور فلاں مرد نے بھی کہا کہ میں نے قبول کر لیا، تو اس جیسے نکاح کو فقہ کرام کی اصطلاح میں نکاح معلق کہا جاتا ہے۔ نمبر 11، نکاح نہاریہ۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرے کہ میں تیرے پاس دن ہی میں رہوں گا اور رات میں نہیں رہوں گا، تو اس جیسے نکاح کو فقہ کرام کی اصطلاح میں نکاح نہاریہ کہا جاتا ہے۔ فائدہ: نکاح موقت اور نکاح متع اور نکاح معلق شرعاً صحیح نہیں ہیں، اور نکاح شغار اور نکاح نہاریہ شرعاً صحیح ہیں، البتہ اس کی شرائط جو ہیں وہ باطل ہیں۔ عزیز گرامی، آج کل بڑی عجیب بات ہے کہ نکاح کو ایک فضول چیز سمجھا جا رہا ہے۔ آج کل لوگ لو میرج اور کورٹ میرج کی طرف توجہ دے رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح اسلام پر عمل کریں، اپنے ماں باپ کی مرضی سے نکاح کریں۔ ماں باپ جو لڑکی ہمارے لیے چنے، جو لڑکا ہمارے لیے چنے، ماں باپ بہتر سمجھتے ہیں وہی ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اور کتنے مفاسد ہیں معاشرے کے، وہ لو میرج کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو صحیح اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔